बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, निगरां वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और अब बारी है निगरां काबीना की। निगरां काबीना आज और कल 2 दिनों के अंदर अंदर वो भी तश्कील पा जाएगी और उनकी ओथ भी हो जाएगा, हलफ बर्दारी भी हो जाएगी। लेकिन फिल वक्त दौड़ें लगी हुई हैं, पर्चियां दी जा रही हैं, अपने अपने लोग फिट कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। और फाइनल किसने करना है, फाइनल मैं आपको बता देता हूं। 2 अथॉरिटीज हैं इस वक्त, सिर्फ उनके दरमियान है मामला, बाकी सब आउट हो चुके हैं। बाकी सब की सब 15 की 15 जमातें आउट हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही दीवार के साथ लगाया हुआ है, बल्कि दीवार के साथ नहीं, उसको जेल में बंद किया हुआ है। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी उनके मुतहर्रिक लोग हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी जो कुछ रूपोश हैं और कुछ अपने घरों में नहीं है। रात जैसा कि परसों हसन न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया, इसी तरह नियाज जखर साहब को गिरफ्तार किया गया। बकिया भी लिस्टें मौजूद हैं। और अब मामला ये है, अब जरा इम्तहान होगा इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का। इनका इम्तहान होगा। उसकी रीज़न यह है कि अभी कुछ 2-4 दिन अभी हैं। वजह यह है कि मरकजी सतह पे का प्राइम मिनिस्टर तो आ गए, काबीना ने तश्कील पाना है। उसके बाद सिंध में भी सिंध असम्बली भी तहलील हो चुकी है। अब वहां से मुशावरत हो रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और अपोजिशन लीडर MKM की बेगम राना जो हैं वो मुशावरत कर रहे हैं और वहां पे फाइनल हो चुका है फैसला। और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं मकबूल बाकर, उनकी हतमी तौर पे मंजूरी हो चुकी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और वो भी आज अनाउंस हो जाएगा बाकायदा तौर पर, या बल्कि जब तक आप सुन रहे होंगे उस वक्त तक अनाउंस हो चुका होगा। तो लिहाजा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब आ गए हैं सिंध के निगरां वजीर आला और निगरां वजीर आला के तौर पे। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पाई गई है। ना सिर्फ उनके दरमियान बल्कि GDA की तरफ से इत्तला आते हैं, उधर से भी कोई एतराज नहीं आया। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो पूछने क्या था, वो तो उनको तो साइड पे रखा हुआ है। उनको तो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी समझा ही नहीं जा रहा, बल्कि उन्हीं का बंदोबस्त करने के लिए ये सारे का सारा जो चेस बोर्ड है वो सजाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसमें आएगी? उसकी रीज़न यह है कि नहीं, बहुत सारे और भी आएंगे। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। हमारे जो ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बंदर के हाथ से जितने भी उस्तरे हैं वो सारे वापस ले लिए जाएँ। मरकज़ से ले लिया गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी और सिंध असम्बली का मामला हो चुका, बलूचिस्तान का भी हो जाएगा। 2 दिनों के बाद मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में निगरान सेटअप जो है वो आ चुका होगा। कहने को ये निगरान सेटअप है, लेकिन हकीकी तौर पे ये निगरान सेटअप नहीं, डिफेक्टो निगरान, डिजोरे निगरान कह सकते हैं आप। डिफेक्टो ये निगरान नहीं है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल हमारे सामने है। वो 14 मई को इलेक्शन होने थे, मई भी गुजर गया, जून भी गुजर गया, जुलाई भी गुजर गया और अब आ गया है अगस्त, आधा अगस्त भी गुजर गया। तो वो हुकूमतें जो वो 90 दिन और 60 दिन वाला जो मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो एक आप यूँ समझें कि उसको गैर एलानिया तौर पे उसको मुअत्तल किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त गैर एलानिया तौर पे मुअत्तल है और एक इमरजेंसी की कैफियत, इमरजेंसी प्लस वाली कैफियत है। और सुप्रीम कोर्ट और अल अदलिया के इख्तियारात भी अमलन अल अदलिया के इख्तियारात भी मुअत्तल किए हुए हैं। 184(3) के इख्तियारात भी मुअत्तल हैं, 199 के इख्तियारात भी मुअत्तल हैं। उसकी वजह यह है कि 199 के तहत भी आला अदालतें फैसला, हाई कोर्ट्स जो हैं वो फैसले सुना रही हैं, लेकिन उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और उनको रद्दी की टोकरी में रख दिया जाता है, साइड पर रख दिया जाता है। उनके जितने भी फैसले अहकाम होते हैं साइड पर रख दिए जाते हैं, कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। ब्यूरोक्रेसी को भी कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का, और ना ही जो 15 जमातों की हुकूमत गई है, इम्पोर्टेड सरकार, उनको भी कोई फिक्र नहीं था। लिहाजा ये हुआ। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी जितने फैसले दिए उन पर अमल नहीं हुआ। अब मामला जो है अब थोड़ा सा टेढ़ा मामला होने वाला है। तो लिहाजा 2-3 दिन आप इंतजार करें और 2-3 दिनों के बाद होना यह है कि निगरान हुकूमत सारे मुकम्मल तौर पे आ जाएगी। तो अब तब पता चलेगा कि रियासत का, रियासती इदारों का, हुकूमत का, हुकूमती इदारों का मूड क्या है। फिल वक्त तो पीछे बैठे हैं, क्योंकि कैबिनेट निगरान हुकूमतें भी बनानी है, उसको सेट भी करना है। और जब सेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है बागडोर मुकम्मल तौर पे ये सारे गैर मुताल्लिक हो जाएंगे
15 کی 15 جماعتیں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ PDM میں شامل باقی جماعتیں ہیں، یا 2 گروپ ہے، علیم گروپ، استحکام پارٹی، اور یہ سارے کے سارے بھی غیر متعلق ہو جائیں گے۔ اور پھر جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اب سول ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہماری سول بیوروکریسی ہے وہ بھی، اور ملٹری لیڈرشپ وہ بھی، تو پھر تب پتہ چلے گا کہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن میں ایسی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو چکی ہیں کہ جس کے بعد، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ڈیسیجن ہے مشترکہ مفادات کونسل کا، کہ جناب نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، وہ ایک ایسا جو فساد کا بیج بو کے گئے ہیں، بارودی سرنگ بچھا کے گئے ہیں، اس بارودی سرنگ میں اب یہ سارے آنے والے ہیں۔ یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا پہلی بات ہے کہ ان کا فیصلہ، وہ مشترکہ مفادات کونسل وہ کمپلیٹ تھی نہیں، 2 صوبوں میں نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اور نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کوئی اب تک کا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس میں وہ اس طرح کے پالیسی میٹر نہیں لے سکتے۔ تو ایک پیپلز پارٹی سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، اور بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ، جس کے وہ وزیر اعظم ہے اس وقت، تو لہٰذا یہ ساری جماعتوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے اور عمران خان کے خوف سے بہت سارے ایسے کام کر کے وہ گئے ہیں کہ اس گڑھے میں جتنے گڑھے کھودے ہیں انہوں نے، ان گڑھوں میں یہ خود گریں گے، اور جب یہ خود گریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ان سے کتنی بڑی بھول ہوئی ہے۔ بہرحال اب ڈرائیونگ سیٹ پہ 2 دن کے بعد مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی، نگراں حکومت آپ کو معلوم ہے کہ نگراں حکومتوں کا کیا رول ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ خود ہی یہ سارے کے سارے جو اس وقت نگراں سیٹ اپ آ رہے ہیں، یہ سب اب ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے گی، نہ کہ کوئی اور، یہ انڈیپینڈنٹ تو ہو نہیں سکتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ صدر مملکت بیٹھے ہیں، ان کا 1 مہینہ باقی ہے، اور انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے ان سارے معاملے میں، بہت ہی صائب مشورہ ہے۔ اگر یہ مشورہ نہ مانا گیا تو پھر الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس میں یہ تو بات ذہن میں رکھیے کہ مارچ 2024 تک تو الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ 60 دن یا 90 دن میں ہو جائیں، یعنی کہ نومبر تک الیکشن ہو جائیں، نہیں ہو رہے، نومبر میں بھی نہیں ہو رہا ہے، دسمبر میں بھی نہیں، جنوری میں بھی نہیں، فروری میں بھی نہیں ہو رہا ہے الیکشن۔ میں آپ کو بتا دوں مارچ تک الیکشن کو آپ بھول جائیں، لہٰذا ان مارچ تک چیزوں کو ذرا انہوں نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی 2 رکاوٹیں ہیں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ سندھ میں ان کے نامینی آ جائیں گے جب نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، اگر تو زرداری صاحب کے معاملات سندھ میں چلتے رہے اور ان کے ساتھ سیاسی اور ذاتی مفادات جو ہیں وہ ہٹ نہیں ہوتے، تو پھر تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، جیسے پنجاب میں محسن نقوی صاحب ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں بھی ہیں وزیر اعظم، لیکن گورنر نے اور محسن نقوی صاحب نے ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ پہ کل جب وہ واپس سپردوش ہو کے گئے۔ تو اگر تو پنجاب والا سیٹ اپ پیپلز پارٹی کو مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہے تو وہ نگراں حکومت لیکن پیچھے پیپلز پارٹی کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، پھر تو وہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی، پھر تو الیکشن آپ ملتوی کر لیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی کو سندھ میں کچھ نہ ملا، زرداری صاحب کے معاملات خراب ہوئے اور پنجاب میں نون لیگ کے خراب ہوئے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بالکل دوسرا روپ سامنے آنے والا ہے، جس کو میرا خیال ہے مریم صاحبہ بھی جس کی توقع نہیں کر رہی، نواز شریف صاحب بھی توقع نہیں کر رہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی توقع نہیں ہے۔ وہ دور کے ڈھول جو ہیں وہ ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا پتہ صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سارے کے سارے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے، یا دھوکہ ہوا ہے، یا فریب ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ تو کہنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، نہیں، ان کے ساتھ دھوکہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ عمران دشمنی میں، عمران بغض میں ساری چیزیں بھول گئے، اور بھولنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو اندر کر کے ان پہ کوئی اچھا وقت آنے والا ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ الوی نے یہ کہا ہے کہ نفرت کے بجائے محبتوں کا فروغ دینا پڑے گا، اور یہی ایک واحد راستہ ہے،
آئین پہ سارے متفق ہو جائیں، آئین کی بالادستی پہ، رول آف لا پہ سارے متفق اور متحد ہو جائیں، اور آئین جو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں تو وہ کروا لیے جائیں، اور سیاستدان مل بیٹھیں ہر صورت میں۔ اور یہ جو مردم شماری والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر یہ مردم شماری کے پیچھے لگ گئے تو پھر یہ انتخابات کو بھول جائیں۔ میں نے بتا دیا کہ مارچ تک الیکشن نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ہے۔ مجھے 2024 میں بھی الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ الیکشن جلدی سے جلدی الیکشن ہوا بھی تو یہ ہوگا مارچ 2025 میں، مارچ 2025 یا پھر اپریل 2025، مئی سے پہلے، لیکن 2025 میں الیکشن ہوگا۔ اس سے پہلے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں کم از کم پیریڈ بتا رہا ہوں، اس سے لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وہ ہے، اور پھر پیپلز پارٹی، اور یہ سیاسی جماعتیں بعد میں آئیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اعلیٰ عدلیہ، وہاں سے یہ کیسے لیں گے، کلیئرنس کیسے لیں گے کہ جناب ہمیں الیکشن آگے کروانا ہے، اور وہ مردم شماری کا سہارا لیا جائے گا۔ تو مردم شماری جو ہے، یہ اس کا سہارا تو اپریل 2022 میں بھی لیا گیا تھا، جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا، تو اس وقت نومبر 2022 کی بات کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد 23 گزر گیا، اور 23 کے صرف چند مہینے رہ گئے ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں ہو سکتے اگر مردم شماری کی طرف چلے گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور وہ ماحول بنا رہے ہیں، اور وہ ماحول بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ پیچیدگیاں ہیں، یہ معاملات ہیں، نہیں ہو سکتے۔ تو مردم شماری وہی جو ان کا بیانیہ تھا، اب انہی کو لے ڈوبے گا کہ جناب صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، پورے ملک میں ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اب وہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ اگر صدر مملکت کی بات انہوں نے نہ مانی تو پھر انوار کاکڑ صاحب ہی مستقل وزیر اعظم ہوں گے، انہی کی کابینہ ہوگی، اور جو نگراں حکومتیں ہیں وہ بھی اب پھر ان کی باتیں نہیں سنیں گی، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی ڈرائیونگ سیٹ پہ فل فلیج۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر فل فلیج اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو پھر پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کے پھر الیکشن ڈیمانڈ کریں گے۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نواز نہ آئے درمیان میں، اور وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے رہ جائے، لیکن میں مانتا نہیں ہوں کہ وہ پیچھے رہے گی، اور اگر وہ پیچھے رہی تو بالکل ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے اب یہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔